اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا تفسیر و ترجمہ پر غور کرنے کی مصروفیت نے میرا ذکر اور مجھ سے دعائیں مانگنے کی فرصت نہ ملی تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں۔ جو میں دعائیں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہوں۔ قابل رشک وہ شخص ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب و روز اس پر عمل کرتا رہا۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، وہ شب و روز اس کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن قرآن شریف پڑھنے والوں سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اس سے قرآن کریم سے تعلق بھی رہتا ہے اور گھر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں قرآن مجید سے عشق کرنے والے گزرے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس سے اس قدر محبت کی گئی ہو جتنی قرآن سے محبت کی گئی ہے۔ اسے تنہائیوں میں پڑھا گیا، محفلوں میں پڑھا گیا، اسے رات کے اندھیروں میں پڑھا گیا، اسے دن کے اجالے میں پڑھا گیا، اسے تحت الفظ پڑھا، اسے بلند آواز سے پڑھا، اسے پڑھ کر رویا گیا، اسے سن کر رویا گیا، اس کے علاوہ ایک ایک لفظ کو سمجھا گیا۔ اس سے محبت کرنے والوں نے اپنی زندگی قرآن کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی اور بالآخر یہ کہتے ہوئے گئے کہ اے اللہ، تو ہمیں اگر عمر نوح علیہ السلام عطا کر دیتا تو ہم پوری زندگی اس قرآن کو پڑھانے اور پڑھنے میں گزار دیتے۔ اے اللہ، سب کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔